ہمارے شہر سیالکوٹ کی بڑی علمی اور روحانی شخصیت گزرے ہیں قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی محفل سجاؤ نا، آپ اردو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں نا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی محفل سجاؤ تو کوشش کرو کہ محفل 3 ہاتھ سے خالی نہ ہو۔ نمبر 1 محفل علمی ہو، نمبر 2 محفل روحانی ہو، نمبر 3 محفل فکری ہو۔ آج محفل سے اٹھ کر جا کے یہ جملہ آپ کو بہت کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مزہ بڑا ہے، لیکن اب وہ نظر نہیں آتے جو کہتے تھے کچھ اور دل لے کر گئے تھے، ذکر یار کی وجہ سے دل بدل گیا ہے۔ حضرت واصف علی واصف آپ جانتے ہوں گے، لاہور میں ان کا مزار ہے، درویش شخصیت ہوئے۔ میں ان کے اقوال پڑھا تھا، مجھے قول بڑا پسند آیا۔ کہتے ہیں ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے، وصل دا مطلب ہونا ہے ملنا، قرب نصیب ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نہ بنے، پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا حضور کا ذکر بھی کیا کہ نہیں کیا۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے ذکر یار کی محفل میں آتے ہوئے۔ مثال کے طور پر نقیب محفل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے جناب مبلغ یورپ کا مفتی کا ہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ من آنم کے من دان۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب بندے کو نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، میں نے فلانا مفتی کے یورپ کے، جو بندہ سارا کو تاک لینا ہے نا۔ الحمدللہ میں تقریباً 5 ممالک جو ہے وہ پھر چکا ہوں۔ پھر وہ بابا بلے شاہ کی بات یاد آتی ہے کہ بلے شاہ کیوں کہندا ہی اوتھے چلیے جتے ہون انے، سمجھ آئی بات کی ہے؟ اوتھے چلیے جتے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے ہے، سمجھ رہے ہیں اس چیز کو ہے؟ تو بات میں آپ کے سامنے یہ کرنے لگا تھا کہ آج کے اس دور کے اندر بھی آپ چند جملے کسی چودھری کے لیے بھی بول دو نا، چودھری صاحب نے یا فلانے نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فطری عمل ہے انسان کے اندر نا، وہ اپنے قریب کرتا ہے کہ یار اس نے میری تعریف کی ہے، اس نے میری تعریف کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یار 1450 سال بعد اس پرفتن دور میں یار کسی دنیا دار کی تعریف کر دی جائے، وہ بھی اپنے نیڑے کر لیتا ہے۔ تو ہمیں زندگیاں گزر گئیں حضور کی تعریف کرتے ہوئے، کوئی رنگ نظر کیوں نہیں آتا؟ کوئی نہ کوئی تو کمی ہے نا، کمی ادھر نہیں ہے، کمی ادھر ہے۔ کمی کدھر ہے؟ سارے بولو، ادھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم بدلنے کے لیے نہیں آتے، اب ہم سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ میں اب سٹیجوں پہ یہ حالت جب دیکھتا ہوں نا کہ ہمارے نوجوان بالکل ینگسٹر نوجوان، اور یقین جانے وہی چند سالوں کے بعد چند مہینوں کے بعد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ فلانے دا کلپ سنے ہے، فلانا بخاری دا حوالہ دیندا پیا سی، فلانا تو قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا سی، اور ساڈے سٹیجاں تے کی ہوندا پیا وی۔ یہ کل میں گیا ادھر چپڑار تقریر کرنے کے لیے، پتہ نوجوان نے مجھے کان میں کیا کہا جدو میں تقریر شروع کرنے لگا ہے، وہ نوجوان نے مجھے کان میں آ کے کہا حضرت صاحب بلے شاہ دے شعر سنانے نے۔ ہن مینوں دسو او بھائی بلے شاہ دے شعر سننا ثواب نہیں جے لبدا، قرآن سننا ثواب لبدا جے ہے، احادیث مصطفیٰ سنن دے نال ثواب ملدا وے۔ اڈی تقریر، یقین میں میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رنگ جو ہم نے اپنایا ہے نا، یاد رکھنا کہ ہمارے بڑوں کا رنگ نہیں تھا۔ ہمارے بڑوں کے جو پروگرام ہوا کرتے تھے نا، جب لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے ان کے دل بدلا کرتے تھے، وہ تائب ہو کے جایا کرتے تھے، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی نیت کر کے جایا کرتے تھے، وہ رسول اللہ پہ جا کے درود پڑھنے والے بنتے تھے، وہ قرآن پڑھنے والے بنتے تھے، وہ باعمل نظر آتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ذکر مصطفیٰ کا اثر نظر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے ذکر کا۔ یقین میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اب یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم بھی کسی کی اگر تربیت کرنے لگے نا تو ڈر لگتا ہے۔ ایک نعت خواں کو میں نے کہا محفل کے اندر، میں کہا یار یہ ڈھولکی نہ بجا، کیونکہ وہ پورا چھن بھی تھا اور پورا ایک سسٹم تھا، ٹھیک ہے نا، جس ڈف کا کہا جاتا ہے نا کہ بچیاں نے بجائی سی، وہ ڈف بغیر ترتیب دے سی، اے تے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، جڑا کلام پڑھیا جاتا ہے وہ دے نال وہ سسٹم چلتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا یار ایڈی سونی تیری آواز، اتنا پیارا پڑھتے ہو،
خدا کی قسم اس نے مجھے بعد میں بلا کیا کہا, کہندا تانوں نہیں پتا میں کون ہاں. بدماشی پہ وہ اتر آیا. آپ بتاؤ یار مجھے کہ اگر دین سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کے جذبات یہ ہوں کہ جو سمجھ آئے تو ہم حضرت والا اسے کہیں کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں, تو جب ذکر کرنے والوں کا یہ حال ہوگا تو پھر سننے والوں کا کیا حال ہوگا. جب تک یاد رکھنا اللہ کے بندو, یاد رکھنا, جب تک ہمارے اندر میں ہے نا, میں کہ میں کو جہواں, اللہ نے کہا رہو اپنا چودھری ہونا, ملک ہونا, بٹ ہونا, جٹ ہونا باہر چھڑ کے آیا کرو. یہ ہم سب کچھ باہر ہے, اس کی بارگاہ میں آئے تو سب ایک ہوئے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے, توجہ رکھنا میری طرف, کبھی آپ نے یہ رنگ دیکھا ہے کہ جناب والا پہلی صف کے اندر ایم این اے بیٹھا ہو اور ایم این اے کے ساتھ رکشے والا بیٹھ جائے؟ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت مسجد کے اندر وہ یہ کہے کہ ایم این اے کے ساتھ بیٹھ گئے ہو؟ نہیں, کیونکہ یہ رب کی بارگاہ ہے. ادھر ایم این اے ہونا نہیں دیکھا جاتا, ادھر متقی ہونا دیکھا جاتا ہے. ادھر دیکھا یہ جاتا ہے تقوی کتنا پاس ہے, ادھر یہ دیکھا جاتا ہے خلوص کتنے پاس ہے. مجھے بتاؤ حضرت والا, اگر پیسے کو دیکھا جاتا تو فرعون کو کیوں رد کیا گیا جی؟ اگر پیسے کو دیکھا جاتا نمرود کو کیوں رد کیا گیا؟ ادھر دیکھا یہ جاتا ہے میرا کون بن کے آیا ہے, میرے محبوب سے وفا کس نے کی ہے. میں صرف آپ کو تاریخ کا ایک حوالہ دینے لگوں. کتنا بڑا نام ہے حضرت جنید بغدادی کا, کوئی چھوٹی شخصیت ہے. یہ جب بہلول سے ملنے کے لیے گئے نا, بہلول ایک درویش بندہ تھا, تو انہوں نے نا بہلول کے پاس جا کے نا اپنے مریدین بھی ساتھ لیے, تو ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے نا سلام میں پہل کی. کیا کی؟ ہوں تو حدیث سنا لگا ہوں ایتھے, اگر میں شعر پڑھا تے تو کی کیفیت حدیث سنا لگا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا, سنو سارے, ادھر جس کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں وہ ماڑے کو منہ نہیں لگاتا. اس لیے تو حضرت والا قلبی سکون کوئی نہیں. کیوں؟ جب آپ نے قرآن اور حدیث کے خلاف چلنا ہے. مجھے بتاؤ ایس ایچ او نے آرڈر جاری کیا ہو اور آپ اس کے خلاف چلیں, رات کو نیند آتی ہے؟ وہ کہے گا جی ابھی پولیس آئی ہے, ابھی پکڑنے والے آ جائیں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا, سنو ذرا حدیث, حضور نے فرمایا سلام میں پہل وہ کرتا ہے جس کو رب نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے. یہ جو سلام میں پہل کرنا ہوتا ہے نا, یہ عاجزی ہوندی ہے, یاد رکھنا, یہ انکساری ہوتی ہے. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پہل وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے قرب عطا کیا ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر کو یہ بیماری ہوتی ہے, پہلے وہ لینا. ہن میں کو جے ہاں اوے اللہ دے بندیا, لوکاں سامنے تو بڑا کچھ ہے, تو اے ویکھ رب دی بارگاہ وچ بھی کچھ ہے کہ نہیں. ہمارے شہر سیالکوٹ آپ جائیں نا خادم علی روڈ کے اوپر, تو خادم علی روڈ قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ ہے. میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو ان کے نا کہ پرانے مرید وہاں پہ بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. کہتے ہیں قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا وہ جا رہے تھے ایک جگہ سے, جو بچے نا فٹ بال کھیل رہے تھے, وہ ایک نے کک لگائی قبلہ حکیم خادم علی صاحب کو, آ کے نا فٹ بال لگا, تو بچے کہنے لگے ہم نے نہیں لینے کے لیے جانا, وہ بزرگ ہیں ان کو فٹ بال لگا ہے, شرم آتی ہے نہیں لینے کے لیے جانا. اب کیا تھا کہ قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو گئے, تو اس کی ہوا نکال کے نا تو آپ نے بچوں کو فٹ بال واپس کر دیا. تو وہ ساتھ جو نا پروفیسر صاحب تھے, تو وہ کہنے لگے حضور اگر آپ نے دینا تھا فٹ بال تو ایسے ہی دے دیتے, وہ کٹ کے کیوں دیتا جے ہے. تو کہنے لگے, پنجابی بولتے تھے نا, تو کہنے لگے فٹ بال زبانے حال تو مینوں کہندا پیا سی کیم جی میرا کی قصور ہے, وہ ٹیم والے بھی ٹھڈے مینوں ماردے نے, وہ بھی ٹھڈے مینوں ماردے نے, تے میں ایدی واہ کٹ کے دسیا تیرا قصور ہے سی, تیرے چ واہ سی. ہوا ہوئے تے ٹھڈے وڈ جے دے, ورنہ واہ نکلی ہوئے تے کیڑا فٹ بال نوں ٹھڈے ماردا جے ہے. کدی کندا نوں بھی کسے نے ٹھڈے مارے نے؟ سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ دیکھو ذرا, وہ کہنے لگے دیکھو میں نے ہوا نکال کے دیا ہے, تو دیکھو ٹھڈے نہیں مارے, اٹھا کے پھر رہے ہیں. تو فرمایا تم بھی اپنے آپ کو جھکا کے زندگی گزارو, تمہارے جنازے بتائیں گے, کوئی عام نہیں جا رہا, محمد عربی کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. نعرہ رسال ہے, نعرہ حیدری, ماشاءاللہ, عظمت علماء کرام, سبحان اللہ. میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے سلام کے اندر یار یقین جانو, جب تم نبی پاک دی گل تے یقین ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ذرا. حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. تو بتاؤ نبی پاک دی گل تے یقین کرنا جی یا موٹیویشنل دی گلاں تے یقین کرنا جی؟
کیونکہ آج تو موٹیویشنل سپیکر ہے نا, لوگ کہتے ہیں میں نے فلانے کو سنا ہے, میں نے فلانے کو سنا ہے. تو حضرت والا آپ اندازہ کرو یہ نبی پاک کا فرمان ہے. تو جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے بہلول سے نا پہلے سلام لی, تو بہلول مجھے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جنید بغدادی ہوں. تو انہوں نے کہا وہی جو بہت بڑے پیر ہیں جن کا بڑا شہرہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے, اب دیکھنا ذرا, انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے پیر ہیں, کھانے کی آداب آتی ہیں؟ ادھر آپ میٹرک پڑھے کو کہہ سکتے ہو تینوں کھانا بھی نہیں آتا, وہ تانوں کھان نوں پے گا. کیوں آپ سمجھا ہی نہیں سکتے؟ میرے پاس والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں لاما صاحب تسی سمجھاؤ تو سانوں ڈر لگتا ہے. لعنت ایسی زندگی کے اوپر کہ پیو کو بھی ڈر لگے اولاد سے. اندازہ کرو نا یہ زندگی ہے کہ ابا ڈردا پیا. وہ بھائی تو پتر ہی ہودا, تو بیٹا ہے اور ابا ڈردا پیا یار. اندازہ کرو یار کیس. اور نبی پاک نے فرمایا تھا, فرمایا قرب قیامت لوگ اپنے دوستوں کے فرمانبردار بن جائیں گے اور اپنے والدین کے نافرمان بن جائیں گے. اور یہی حالات ہیں. یار بلائے رات کو چلا جانا ہے, یار بلائے سویرے چلا جانا ہے. ابے کے لیے نہ رات کو ٹائم ہے نہ صبح کو ٹائم ہے. اور یاد رکھنا ساری زندگی نمازیں پڑھو, ساری زندگی حج کرو. یہ نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں. حضور کے فرمان پہ جڑا شک کرے وہ بے ایمان ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا رب نے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے. اگر نمازیں بھی ہیں, اگر تلاوتیں بھی ہیں, یہ ناراض ہے نا تو نہ نمازیں قبول ہیں نہ زکاتیں قبول ہیں. کیوں؟ اگر یہ راضی ہے تو رب راضی ہے. نبی پاک نے فرمایا, میں آپ کو کسی مفتی کا کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنا رہا. انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب آتے ہیں. اب مجھے بتاؤ پتہ جنید بغدادی کون ہے؟ صرف ایک حوالہ سنو. بندیو داتا صاحب دے مشائخ چ نام آندا جنید بغدادی دا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے پیراں چ نام آندا جی حضرت جنید بغدادی دا. انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں. ابو العما موجود ہیں. کھانے کے آداب یہی ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, لقمہ چبا کے کھانا, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اپنے آگے سے کھانا, ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھنا, یہ پہلے بھی یاد ہونا بعد میں یاد ہونا, یہ آداب ہے. اب انہوں نے یہ آداب بتائے تو پتہ ہے بہلول نے کیا کہا؟ درویش تھا نا, وہ اٹھ کے جانے لگا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا تسی ایڈے وڈے پیر ہو تانوں کھان دے آداب نہیں آندے. اب مجھے بتاؤ ہے کوئی, میں کسی کو یہ آداب بتاؤں تو وہ آگے سے کہ یہ آداب نہیں ہے, تو بھائی اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ مشکات پڑھ کے دیکھ لو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حدیث ہے, لقمہ چبا کے کھاؤ, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیر ہو آپ کو کھانا نہیں آتا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے نہ مناظرہ کر لو, میرے کو وہ دلائل نہیں. یاد رکھنا کچھ جاننے کے لیے کچھ لینے کے لیے نا برتن خالی کرنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا, منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اب ان کو اس کی تلاش تھی کہ بھائی یہ بہلول کے اندر کیا ہے. وہ نا پھر بہلول کے پیچھے گئے. اب ذرا توجہ رکھنا, پھر بہلول سے سلام دعا آئی تو بہلول نے پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, ہوں کتنے رنگ نظر آندا جی ہے. ہوں تے پیر صاحب دا نام نہ لیا جائے, وہ کہندے نے جناب تو ہی فارغ ہو. پتہ ہے حضرت جنید بغدادی نے کی آکھیا جدو دوبارہ پوچھیا نا انہوں نے کہ آپ کون ہیں, تے انہوں نے اگوں آکھیا میں وہی ہوں جس کو کھانے کی آداب نہیں آتے. انہوں نے آکھیا بندہ اپنی دنیا کا ہے. وہ کہا تھا نا بلے شاہ نے, اس نے کہا کہ سجدے کر کر بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے, رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اس نو لبدا جڑا اپنے نفس نو مارے. انہاں ماریا, انہوں نے پھر نہیں تعارف کروایا وہی جنید بغدادی, نہ انہوں نے کہا وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو یہ بتائیں کہ بولنے کے آداب آتے ہیں؟ اب یہ حدیث ہے, حدیث سنا لگا جی, کلم الناس علی قدر عقولہم. حضور نے فرمایا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگوں بولنے کے آداب یہ ہیں لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے. بہلول پھر اٹھے, وہ کہنے لگے اتنے بڑے پیر ہو, نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. وہ پھر نہ آگے جا کے بیٹھ گئے. آئے ہائے, انہوں نے پھر پوچھا سلام دعا کے بعد, انہوں نے بہلول نے کون ہو؟
انہوں نے کہا وہی ہوں جس کو نہ بولنے کے آداب آتے ہیں نہ کھانے کے آداب آتے ہیں. انہوں نے کہا پھر بتاؤ سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بتاؤ. انہوں نے کہا سونے کے آداب یہ ہیں عشاء پڑھ کے بستر پہ چلا جانا, ذکر و فکر میں مشغول ہونا, نیند آ جائے. بہلول پھر اٹھ کے جانے لگے. انہوں نے کہا آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے. انہوں نے نا دامن پکڑ لیا, کہنے لگے مجھے نہیں نہ آتے تو آپ پہ واجب ہے بتانا. بتاؤ کیا ہے؟ اب یہ جو میں ٹرم استعمال کرنے لگا ہوں نا اس کو علماء سمجھیں گے. بہلول کہنے لگے جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں نا اے فرع نے, اصل نہیں ہے. یہ فرع ہے اصل نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر اصل کیا ہے؟ سنو ذرا. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہے, آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, لقمہ چبا کے کھانا. انہوں نے کہا یہ باتیں فروعی ہیں اصل نہیں ہیں. انہوں نے کہا پھر اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ کھانے سے پہلے غور کرے لقمہ حرام دا کھان لگا یا حلال دا کھان لگا. میں ہوں حرام دا لقمہ ہے تو جنہ مرضی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ نے جا کے تباہی کرنی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ انہوں نے کہا جی بتائیں بولنے کے آداب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بولنے کے آداب آپ سے پوچھے ہیں. آپ نے کہا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا, اور یہی حال ہے. لوگ کہتے ہیں مجمع ویکھ کے پتہ لگ جاندے تقریر کیڑی کرنی ہے, کلام کیڑا پڑھنا وے ہے. تیرا مطلب لوکاں واسطے تو پڑھیا وے, انہاں واسطے نہیں پڑھیا ہے. کے اداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے کسی غلام کا بغض رکھ کے نہ سوئے. یہ ہمارے جو بزرگ تھے نا اس طرح کی وہ تربیت فرمایا کرتے تھے کہ جو آئے اس کی تربیت ہو. اور آپ کو پتہ ہے کل قیامت والے دن سب سے پہلے یہ جو آیت کریمہ نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ فرماتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا نا وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوال کرے گا. میں نے محبوب دیا تھا, قدر کتنی کی ہے؟ میں نے اپنا محبوب دیا تھا, وفا کتنی کی ہے؟ میں نے اپنا محبوب دیا تھا, کتنی کو ان کی تباہ کی ہے؟ میں چونکہ پانچ چھ دفعہ تقریباً یو ایس اے سے آیا گیا ہوں, 5-6 دفعہ. ادھر کسی کو میں نے لا کے کوئی گفٹ دیا نا تو اس کو میں نے کہا ہے فرام یو ایس اے. یو ایس اے تو لے کے آیا تھوڑے واسطے. حالانکہ میں یو ایس اے دی مارکیٹ دے اندر گیا, جڑی چیز بھی دیکھی تھلے لکھیا تھا میڈ ان چائنا. چونکہ اسی ذہنی غلام ہیں نا, وہ امریکہ تو آئیے ہیں تو وہ جناب وہ کتنا وہ اس کی قدر کرنی. جی امریکہ تو چیز آئی ہے, امریکہ تو. حدیث سنان لگا جی, پھر کہنے لگا حدیثاں سن کے آخیا کرو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے فرمایا میں وہ نعمت ہوں جس کو اللہ نے بطور تحفہ اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے. اب حضور سے بڑھ کے بھی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے؟ وہ یار اپنے محبوب کی طرف تو کوئی تکنے نہیں دیتا, وہ میرا یار ہے, میرا پیار ہے. لیکن اللہ نے اپنا محبوب دیا کہ نہیں دیا؟ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ نے ہم پہ اپنے کرم کی انتہا کر دی, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ سب سے پہلے کس کے متعلق پوچھا جائے گا؟ نبی پاک کے متعلق. اس لیے میرے دوستو آپ کا سب کچھ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے. میں آج بھی نشست کر کے آیا ہوں, میں نے وہاں پر کہا, میں کہا جیڑا بندہ محفل چات کھڑے نہیں نہ کرتا لیکن وہ دل چ حضور دا پیار ہے وے, خلوت دے اندر حضور دی یاد چ روندا ہے, خدا دی قسم حضور دی بارگاہ چ مقبول ہے. جیڑا نعرے نہیں نہ لاندا محفل چ لیکن حضور کا پیار ہے, حضور کی اتباع میں زندگی گزار رہا ہے, خدا کی قسم وہ مدینے والے کو پیارا ہے. لیکن اگر صرف دعوے ہیں اور صرف نعرے ہیں اور دامن کے اندر کچھ نہیں ہے تو یاد رکھنا اے پھر لوکاں واسطے ہی ہے, اے صرف لوکاں. حضور دیکھو نا ہمارے سامنے تسی 2-3 نعرے لاؤ, میں کہوں گا بڑا پیار کرنے والا ہے, ہاتھ چکو جھومو, میں کہوں گا بڑا پیار کرنے والا ہے. تو میرے ساتھ تو 2 نمبری چل سکتی ہے, مدینے والے دے نال تو نہیں نا 2 نمبری چل سکتی ہے. زہری صاحب کا پتہ ہے
کہ قبلہ حضوری صاحب آپ نا ایک محفل دے اندر کلام پڑھ دے پے سی، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ایدے چ نا آخر تے مقطع آیا حضوری صاحب نے پڑھیا. وہ مقطع آیا سی، آرزو تھی وہ پوری ہوئی ان کے دربار میں حضوری ہوئی، ہر طرف ظہوری، اپنا ذکر کرنے لگے، ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. انہیں شعر پڑھیا، ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی، نبی کے گدا تیری کیا بات. اتھے بیٹھے دے سن قبلہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے شعر سنیا تے آپ نے نا انج ویکھیا حضوری صاحب ال تے داڑھی سنت دے مطابق نہیں سی ہے، چھوٹی سی. آپ نے پھر شعر پڑھیا، کہنے لگے آرزو تیری پوری ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حضوری ہوئی، داڑھی تو اب بھی تیری پوری نہیں ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. تے حضوری صاحب عاشق سن، انہوں نے یہ نہیں آکھیا حضرت صاحب لوگوں سامنے کیا چھڑیا جی. اس وقت انہوں نے نیت کی کہ اون میری داڑھی سنت دے مطابق ہوئے گی ہے. تو پھر لوگوں نے دیکھا، میں نے یو ایس اے کے اندر وہاں کے برن کو دیکھا، وہاں کے جو پیدائشی ہیں نا وہاں ان کو میں نے وہ انگلش میں انہوں نے لکھا ہوا اردو کو، تو وہ ظہوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتیں پڑھیں. تو اللہ دے بندے ہو جڑا پیار کر کے جاندا ہے نا، تو ہی صرف ایک قدم چلو، ایک قدم چلو، وہ تو اتنا نوازدے نے تو آپ تو تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ادھر آپ کسی چودھری صاحب کے نعرے لگا لو، وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ میں نے 2 سال پہلے سٹی پلازے تقریر کی، ایز اے گیسٹ انہوں نے مجھے بلایا جو ان کا سالانہ پروگرام ہے. تو مجھے واللہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ جو نائب صدر بیٹھے ہیں نا انجمن تاجران کے، وہ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب کے مرید ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. اب میں نے گفتگو کے درمیان جس طرح حکیم خادم علی صاحب کی بات بتائی ہے، میں نے حکیم عبداللہ صاحب کی ایک بات کی تو گفتگو پوری ہوئی. وہ جو وہاں کے دکاندار تھے وہ سیلفی لینے لگ پڑے. تو میں نا جہاں پر کھانا کھانا تھا نا تھوڑا سا لیٹ پہنچا. وہ میں جب اس دفتر میں پہنچا تو وہ جو تھے نا انجمن تاجران کے نائب صدر پاکستان کے، تو وہ اس طرح بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جگہ نا تھوڑی ادھر ملی تو میں ادھر آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے جب میری طرف دیکھا نا تو ایک تاجر کو کہنے لگے کرسی لے کے آؤ. تو وہ کرسی لے کے آئے تو کرسی نا ساتھ رکھی. میں نے کہنے قاری صاحب تسی ادھر آؤ. میں آیا، خدا کی قسم آپ ہی اتنے بہ کے نا میرے کہنا تسی ایتھے بیٹھو. میں کہ حضور تہاڈی داڑھی بھی چٹی ہے، میں ایتھے بہ جانا تسی ایتھے بیٹھو. کہندے نہیں تسی ایتھے بیٹھو، تساں میرے پیراں دا ذکر کیتا ہے. میں سوچن لگ پیا، میں کہا یار مرید صادق ہوئے اس کے سامنے پیر کا ذکر کیا جائے، پیر دا ذکر کیتا جائے مرید دے سامنے، وہ بھی اپنی کرسی تے بات چھڑدا ہے. تے جے دل نہ حبیب دا ذکر کیتا جائے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. جب رسول اللہ کی بات آ جائے نا، میں آپ کو جینا سکھا رہا ہوں. یقین کرو میرا کوئی باپ، میرے پورے خاندان کے اندر کوئی عالم نہیں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پورے خاندان کے اندر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی سسٹم نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف دی. مجھے بھی میرے کزن کہنے لگے وہ حضرت والا دیکھو فلانا ایم ایس سی کر رہا ہے، فلانا بی ایس آنر کر رہا ہے، تو تسی مولوی بنو گے. تو تسی دیکھو مینوں اللہ نے کنی عزت دیتی ہے. وہ اتھے دے اتھے نے ان لوگ ساڈی ہاتھ بھی چومدے نے، ساڈیاں جوتیاں بھی چوکدے. تو جو دین عزت دیتا ہے نا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. بس نبی پاک کے وفد ہے. جب حضور کی بات آ جائے نا آپ کے جذبات ہونے چاہیے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. انہی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے. وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اساسہ قلب و جاں وہی ہے. میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے، پھر جدو حضور دا نامے نامی بھی آ جائے نا، ساڈے امام نے کی آکھیا یا رسول اللہ تہاڈی ذات تے ایک پاسے، تہاڈی ذات تے ایک پاسے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا.
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا. کہندے نے دو جہاں بھی جے تواڈے ਨਾਂ تے قربان کراں نا تے جی نہیں بھردا پیا. جے کروڑوں جہان بھی ہوندے تے تواڈے ਨਾਂ تے قربان کر چھڑنے سن, لیکن ہم حضرت والا اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں, یہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں, وہ کسی نے کہا نا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. تو میں تواڈے چہرے پڑھنا پیا. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے بھی جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. جس چیز نو اسی بڑا کچھ سمجھنا پتہ نہیں کی جناب کیا شے ہے. جڑے ٹائٹینک دا ملبہ ویکھن گئے سن, پتہ نہیں 15 کروڑ روپے دیاں ٹکٹاں لے کے, مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ جدو ڈوبدے پے سن مردے پے سن انہاں نو آکھیا جاندا تواڈے کو ارباں ڈالر نے. کنے؟ یونان دے اوتے کشتی ڈوبدی پئی ہے سمندر دے اوتے, تے اوتوں تکدے پے نے گورے, بچاندے نہیں پے. ایتھے پیسے والیاں دی گل آئی ہے تے پاجی امریکہ دی نیوی, انگلینڈ دی نیوی, کینیڈا دی نیوی ہیں سارے جناب تھلے گوتا خور بھیج دے پے نے, کوئی لبو. کتھے گئے جی تواڈے انسانی حقوق؟ ساڈا جڑا نوجوان اتھے انگلینڈ یو کے ہو گیا آ جائے نا حضرت والا, میں بھی اتھے گیا واں. کتھے گئے انسانی حقوق؟ کتا مر جائے تے تانوں کتیاں اگر تسی بھونکن لا پیندے ہو. فلسطین چ 5000 بندہ شہید ہو گیا ویا, بتاؤ. اس لیے آپ لوگ نا ذہنی غلام نہ بنو. گورے نے یہ کیا کیا گورے نے؟ دیکھو نا 5000 بندہ شہید ہو گیا ہے. یو کے نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میرا بھی بحری بیڑا آ رہا ہے. امریکہ نے کہا میرے بھی 2 پہنچ گئے نے. 60,000 بم برسایا انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی گوروں کو بڑی تہذیب آتی ہے. کیا تہذیب آتی ہے؟ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. جب تمہاری آنکھوں میں مدینے کا سرما آئے گا تجھے گورا نظر نہیں آئے گا, تجھے ہر طرف مدینہ 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 نظر آئے گا. میں نے گورے کو پڑھا, گورا کہتا ہے میں نے جتنی شخصیات کو پڑھا ہے پوری کائنات کے اندر ایک بندے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جس نے 100% انصاف کیا ہے زندگی میں, وہ ایک ذات ہے جس کو احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سارے نیچے ہیں. کالے رنگ کے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ میرے مصطفیٰ نے کھڑا کیا. اس لیے اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے نا اپنے نبی کی ذات کو بناؤ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے. ہمارے بڑوں نے یاد رکھا ہم نے کیا پیار کرنا ہے. اوے ہم تو لیٹیں لگا لیں لوگوں کو مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں, وہ جھنڈے لگا لیں مرچیں لگ جانے جاتی ہیں. اور ابھی تک ہماری قوم کا یہ حال ہے, ابھی تک میسج کر کے کہیں گے میلاد دے ہوتے کوئی دلیل دسیو. اندازہ کرو یار, اللہ تک میلاد دے ہوتے نا کوئی دلیل. یہ سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, یہ اس دفعہ انہوں نے اپنا نیشنل ڈے منایا ہے. میں تقریباً 1.5 ماہ پہلے عمرے سے آیا ہوں. نیشنل ڈے منایا تے انہوں نے نا حرم پاک دے باہر جھنڈیاں لائیاں. اے فیس بک دے اوتے یوٹیوب تے ویڈیو مل جائے گی. انہوں نے نا اور اوتے لکھیا الوطن فی قلوبنا. جھنڈیاں تاں لائیاں نے وطن کی محبت ہمارے دل میں ہے. تے میں تھوڑی جی ترمیم کی تھی, جے تسی غلام رسول اللہ دے تے تسی بولو گے سن کے. انہاں کہا آکھیا الوطن فی قلوبنا, تے میں تھوڑی ترمیم کی تھی, میں کہا الرسول فی قلوبنا. جے وطن دی محبت جھنڈیاں لائی جا سکدیاں نے, نبی دی محبت جھنڈے نہیں لائے جا سکدے ہیں. اندازہ کرو نا کیسے تماشے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے مزاج کو ختم کیا. یہ ہے اصل ڈاکو, یہ چاہتے ہیں نبی کی محبت ختم ہو جائے, پیار ختم ہو جائے. یاد رکھنا جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو آپ کی مسجدوں سے خطرہ نہیں ہے, نمازوں سے خطرہ نہیں ہے. اگر آپ کی مسجدوں سے خطرہ ہوتا وہ کبھی بھی امریکہ کے اندر مساجد نہ بننے دیتے, یو کے اندر مساجد نہ بننے دیتے. ان کو خطرہ یہ ہے, یہ جو اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان جذبات کو نکالا جائے. ان جذبات سے تو تمہارے بڑے نہیں نکال سکے, تم کس طرح نکال سکتے ہو؟ ارے یہ جو پیار ہے یہ کوئی دکاندار نہیں ڈالتا, نبی کا پیار اللہ ڈالتا ہے. جس چیز کو رب ڈالے کائنات کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. جب مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دے کے کیا دیا جاتا ہے؟
जीना भी मुस्तफ़ा के लिए है, मरना भी मुस्तफ़ा के लिए है। इसलिए जब हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी आ जाए, मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जो सोना मुहम्मद आ जाए, मैं अपना सारा घर वेचा, मैं अपना सारा घर वेचा, जो सोना मुहम्मद आ जाए। ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का पता है, तौसा शरीफ वाले आए हाय, आप ना मुरीद को कहने लगे यार राती कोई आंदा साड़ी जमीन ते ना ते चारा कट के लै जांदा है, ते तुसा ना रात नू पैरा देना है, वेखना केड़ा आंदा केड़ा कटदा है। अब वो आता था आधी रात के गुजरने के बाद, उस वक्त मुरीद को भी नींद आ जाती थी, वो भी सो जाता था। एक दिन कहने लगे यार असी तेरे नाल जाना है, वो बार बार आंदा है, चला जाता, नुकसान करता है, चारा लैके चला जाता। आपने ना रात में मसला डालिया, नमाज पढ़नी शुरू की थी, हुण वो आ गया उसी वक्त के अंदर, उन्हें जनाब जो भी उन्हें चादर वगैरह ली दी सी, चारा कट के उस डाल के ते जान लगा। तो आपने ना आख्या कौन है, बड़ी ध्यान नाल गल सुनिया, की कहन लगे कौन है, उन्हें डर के आख्या मैं मुहम्मद हाँ। ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अखां च आंसू आ गए, वो कहन लगे जे तेरा नाम मुहम्मद है ना, फिर तू मालिक है। हाय हाय, फिर तेनू मैं चोर नहीं कहना, तू मालिक है। क्यों? तेरा जिहड़ा नाम है ना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम दे नाल मिलदा है जे गल। साडे हालात की ने, कोई आखे ना चल तेनू रब दा वास्ते माफ़ी दे छड़, ना ना तेनू रसूलुल्लाह दा वास्ते माफ़ी दे छड़। जे तू हजूर दे नाम ते माफ़ी नहीं देंदा पिया तो कल क़यामत वाले दिन तू उम्मीद रखना अल्लाह तेनू माफ़ी दे छड़े। अंदाजा करो, मैंने खुद देखा, यकीन जानो, तरले पाए ने, तरले कई दफा सूला कराना, चल पुत्रा कोई गल नहीं, माफी। ये साडे हालात हो चुके हैं, क्यों? दीन दी असल नहीं समझी है। देखो ना, छोटी सी एक बात है, आप खुद समझो, असी अपने आप उन लोग मैं जाइए ना, पासपोर्ट दिखाइए ना, ग्रीन पासपोर्ट, तो वो कहते हैं प्लीज़ सीट दी सीट ए सीट ते बैठो। क्यों? उन्होंने पता भाई इन्होंने आना है, आंदे विजिट वीजे ते नहीं, फिर इतने आके तो भाई डंकियां मारते हैं, आके जनाब इतने वाला पकीन करते हैं। क्यों? असी अपना आप ही ख़राब किया। मुझे अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी के अंदर वो लड़का था, उसने मुझे खुद कहा, सुनो अल्फाज, यकीन जानो मरन जान का मकाम सी मेरे वास्ते। उसने मुझे कहा साहब एक बात ना करूं, कहता हम करते नहीं हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कहता है सबसे पहले मुसलमान को नुकसान पहुंचाता है, फिर गोरे हरकत के अंदर आते हैं। असी पहले एक दूजे दियां लत्तां खिंचने, फिर किथे जाके आखिरी पैगाम है, फिर गल्लां किथे दियां किथे निकल गई। मेरे नौजवानों, नबी पाक के नाम पर माफ़ करना ये भी मिलाद की खुशी है। हुजूर के नाम पे खुशियां बांटो। कदी यार इतना सुकून मिलेगा यार, जा तेनू तेरे नाल नहीं दुश्मनी सी, जा तेनू नबी पाक दे नाम ते माफ़ किया यार, वो कदी करके ते वेखो यार। असी भी तो कितने गुनाहगार हाँ, मैं पापी मुजरिम, मैं मैला अथरू, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी। नबी पाक ने तो इतना पसंद किया ना, मेरे गुलामों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मैं रात को जब मुतालिया किया, सुनो गल सारे, एक बुजुर्ग गए हज़रत अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ना मदीना पाक। हुण तुहानूं पता उस आशिक मदीना पाक जाए तो उसकी कैफियत कैसी होंदी। उन्हें की कीता, पहले ना कब्र अनवर तक रसाई होंदी सी है, यानी कि रसूला दे रोज़े तक हो गए। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना रोज़े तक जाके ना ते कहंदे ने या रसूल अल्लाह मेरा हुण दिल करदा हुण अपने वापस इलाके च ना जावां, इत्थे ही हुण मौत आए, इत्थे ही मरां, सारी जिंदगी मदीने च ही गुजरे। और सुनो हजूर प्यार कितना करते हैं। ए जुमले उन्होंने समझ जाएंगे जिहदे दिल च नबी पाक दा प्यार है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस कब्र में कैद हूँ तो इधर ही रहो, और अगर तुम्हें ये यकीन है कि मैं अपने हर उम्मती के साथ हूँ तो जाओ, चले जाओ। जहाँ उशाक बसते हैं वो महफिल की महफिल है, जहाँ पे जिक्र उनका हो वो महफिल ही मदीना है, जहाँ पे जिक्र उनका हो वो महफिल ये मदीना है। ये
دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل. آخری بات سنیں میری گفتگو مکمل. جہاں عشاق بستے ہیں وہ محفل ان کی محفل ہے. جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہ محفل ہے مدینہ ہے. جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہ محفل ہے مدینہ ہے. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. میرے دل میں وہ رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے. پڑھو حضرہ ایک دفعہ. میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں وہ رہتے ہیں میرا دل بھی. آخری بات نبی پاک نے نا کتنا پسند فرمایا میرا غلام مسکرائے میرا غلام خوش ہو ہے. ایک صحابی رسول اللہ انگوروں کا گچھا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ آپ تناول فرمائیں. اور نبی پاک دی عادت سی میں پنجابی چ تاں گل کر لگا ساڑے میرے بزرگ بھی سمجھنا ہے. حضور دی عادت سی ماڑیاں دی دعوت حضور قبول کر دے سن. یاد رکھو میں تاں تانوں کر لگا میرا کوئی غلط فعل ہے نا وہ اسلام نہیں ہے. پیر صاحب دا جڑا کوئی غلط فعل ہے نا جدی وجہ نہ تسی آکھو وہ چھڈو جی وہ اسلام نہیں ہے. اسلام حضور دی اداواں دا نام ہے پیر دی اداواں دا نام نہیں. نہ اسی پیر دا کلمہ پڑھیا پیر صاحب دا احترام ادو تک کہ جدو تک حضور دی اتباع چ نے. جدو دین نہ غداری کرن گے پھر پیر دا احترام نہیں. کیوں اسی پیر دا کلمہ نہیں پڑھیا اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا بھی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پسند فرماندے سن ہیں کہ میرے غلام دے چہرے تے مسکراہٹ. انہاں گوراں دا گچھا پیش کیا حضور نے نا ایک تناول فرمایا. کتنے خوشی ہوئے ہون گے صحابی کہ میں حضور دی بارگاہ پیش کیتا. حضور نے فوراً ایک تناول حضور نے دوسرا دانہ تناول فرمایا. ایک صحابی نے نا دوسرے کرا کے کیا ابھی حضور ہمیں بھی دیں گے. وہ نبی پاک نے سارا گچھے تناول فرما لیا ونڈیا نہیں. تے حضور دانے تناول فرما پے سن جنہاں نے پیش کیتا یہ خوش ہو رہے سن. وہ حضور نے سارا گچھا تناول فرما لیا. تے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اج پہلی دفعہ آیا تساں ونڈے نہیں خود تناول فرمایا. میرے نبی پاک نے فرمایا جب میں نے پہلا دانہ کھایا نا تو دانہ تھا کھٹا. میرا غلام بڑا خوش ہویا. پھر میں دوسرا کھادا نا وہ بڑا خوش ہو رہا سی تو میں کھا رہا سا. تواڈے وچوں میں کسی نوں ایک نوں دے چھڑدا نا تے تساں فوراً کہنا سی کھٹے نے نہ کھاؤ. وہ دے چہرے دی خوشی چلی جانی سی ہے. تے میں چاہ رہا سا میں کھائی جاواں میرا غلام خوش ہوئی جائے. حضور نے خوشیاں ونڈیاں نے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی بھی کسی نوں تنگ نہیں فرمایا. حضرت انس بھی اب بہت وڈی بات ہے منو کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ لیا کے دسو جہدے بارے چ اے گل مشہور ہوئے پوری کائنات کے اندر. حضرت انس کہندے نے 10 سال میں حضور دی خدمت کیتی ہے کدی نبی پاک نے مینوں اوف تک نہیں آکھیا. 10 سال حضرت والا کوئی مثال مجھے لا کے بتاؤ یار. 10 سال خادم نا 100 دفعہ بندہ کہہ چھڑدا یار یہ کام نہیں آپ نے ایسے کرنا تھا. کہندے نے اوف تک نہیں آکھیا. ایس وجہ نہ فرمایا تیری ہر ادا پہ جاں فدا تیری ہر ادا نے مزا دیا. جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سے. حضور دے در جہا کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سے. اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے اے چن فلک دا بھی ڈھیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سے. اللہ تعالیٰ مارانا قبول فرمائے. وآخر